معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سارے کردار کا ہم جائزہ لے چکے ہیں۔ چیدہ چیدہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت علی کا کردار کیسا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں اور آج کے خطبے میں بھی حضرت علی ہی کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ حضرت علی کا جو سیرت کا حصہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اور پھر خود ان کی خلافت کے دور میں، اس حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر حضرت علی کے چند فقہی امور کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں جو بات تفصیل سے ہم نے حضرت عمر کی سیرت کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی، مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے جس کو واقعہ کرتاس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت کے اندر بہت لمبا چوڑا اختلاف ڈالا گیا، بہت سے مغالطے ڈالے گئے حضرت عمر کی سیرت کے اندر۔ ہم نے اس بات کو رکھا تھا چونکہ حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے بھی یہ واقعہ اہم ہے، اس لیے اس کی چند جزیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح سند سے یہ بات واضح طور پہ ہمیں پہنچی اور معلوم ہوئی۔ حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چچا عباس، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ہاں، میں قریشی ہوں، مجھے پتہ ہے جب ہاشمیوں کی وقت رحلت آتا ہے، جب وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کے ناک میں ایک ٹیر پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ اپنی بات بتا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں وہی ٹیر پن جو ایک مرنے کی علامت بنو ہاشم میں چلتی ہے، فوت ہونے کی، میں دیکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ علی، تیرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو اور اپنے حق میں کوئی وصیت لکھوا لے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے۔ حضرت علی کی ذہانت، فطانت اور متانت کا اندازہ اس ایک واقعے سے بھی کیا جاتا ہے۔ عباس، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وصیت لکھوانے کا ارادہ کیا جو تو چاہتا، حضرت علی ان کا مقصد سمجھ گئے تھے کہ حضرت عباس کا اشارہ کس طرف ہے۔ اللہ کی قسم، اگر نبی کریم نے نانا لکھ کے دیا پھر قیامت بھی قائم ہو جائے گی، علی کبھی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اور اگر لکھ دیا یا اللہ کا منشا یہ ہوا کہ اللہ مجھے چاہتا ہوا، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے پھر خلافت سے روک بھی نہیں سکے گی۔ میں کیوں جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یہ دیکھیے ان کی ذہانت کا اور سارے کے سارے ان اشکالات کا جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو وصی مقرر کیا تھا، حضرت علی کے بارے میں وصیت کی تھی، حضرت علی کے بارے میں وراثت کا حکم آیا تھا، حضرت علی کے بارے میں یہ باتیں حضرت علی خود ان تمام باتوں کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھوانا، میں نے اپنے حق میں کچھ لکھوانا ہی نہیں۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی قسم دے کے لوگوں کو کہتے ہیں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی خفیہ بات نہیں بتلائی جو میں تمہیں نہ بتلاتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی قصے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ ایسا علم تھا، علم لدنی، جو نبی کریم نے صرف علی کو سمجھایا۔ علی نے کہا، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسا علم، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو نبی کریم سے منسوب اور میں اس کو خفیہ رکھوں۔ علی کا کام ہے جو بات نبی سے مجھے پہنچی میں آگے پہنچا دوں۔ یہ حضرت علی کی سیرت ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے، جمعرات کے دن وہ جو مشہور حدیث جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے، نبی کریم نے کہا ایک کاغذ قلم لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شور ہوا، حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے موقف اختیار کیا، چھوڑ دو اس عالم میں نبی کریم کو تگ مت کرو، پیچھے ہو جاؤ۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کے ہمارے ہاں روافض نے حضرت عمر اور صحابہ کے اوپر شدید تنقید کی ہے۔ کیا نبی کریم اس دن کچھ لکھنا چاہتے تھے؟ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا، اجماع ہے جمعرات کا دن۔ نبی کریم جمعرات کے دن کچھ لکھنا چاہتے تھے، عمر نعوذ باللہ اور دیگر صحابہ نے ان کو لکھنے نہیں دیا۔ اور میرے بھائیوں، پورے کا پورا دین اس ایک فلسفے کے اندر ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
اب یہ تو ایک مستقل باب ہے. اللہ رب العزت نے دین کامل مکمل نازل کیا. قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرے. تیری ذمہ داری ہے دین کو پورا پہنچا. تیری ذمہ داری ہے دین کا کوئی مسئلہ نہ چھپا. تیری ذمہ داری ہے اگر تو دین کی ایک بات بھی چھپا لے گا, ایک بات بھی, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اب جمعرات کے دن آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے ہیں؟ پیر کے دن. یہ اشکال بھی آج کے بعد دور کر لیجیے. حضرت عمر کی سیرت میں اس والے سے مفصل گفتگو ہوئی تھی, صرف جزیات بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائیں. نبی کریم کب فوت ہوئے؟ پیر کے دن. جمعرات اور پیر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھلی, بالکل ٹھیک بھی ہوئے, بالکل تندرست بھی ہوئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دوبارہ نہیں لکھوائی. کیوں؟ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے صحابہ کے اجتہاد کو قبول کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہتے تھے یہ بھی اللہ کی قسم صحیح سند سے موجود ہے. لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ انہوں نے جھوٹے اور الٹے فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم شاید حضرت علی کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے جو لکھی نہیں گئی. نبی کریم خود کہتے ہیں, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں, نبی کریم نے کہا لاؤ کاغذ قلم اور اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ, اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ تاکہ میں اس کی خلافت لکھ دوں. کوئی تمنا کرنے والا میرے جانے کے بعد تمنا نہ کرے. لیکن پھر کیا کہا کہ اللہ کی قسم یا اب اللہ والمؤمنون, یا اب اللہ والمؤمنون, اللہ بھی اور مومن بھی, دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی سے راضی ہو جائے. لکھنا یہ چاہتے تھے, نہیں لکھا. لیکن کیا حضرت علی کے حق میں لکھنا چاہتے تھے اور لکھا نہیں گیا؟ اگر نعوذ باللہ یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا اتنا بڑا معاملہ, دین کی اتنی اہم بات لکھے بغیر, ابلاغ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے, تو قرآن کی 20 آیات ملیا میٹ ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم نے دین پورا پہنچایا. اور لوگوں, نبی نے دین پورا پہنچایا کہ نہیں؟ اگر دین کا حصہ تھا حضرت علی کی وصیت اور وراثت, وہ پہنچا نہ سکے تو دین تو مکمل پہنچایا ہی نہیں, دین تو پھر ادھورا چھوڑ گئے. یہ فلسفے خود بخود گڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث اس حوالے سے کسی کے ذہن میں پھر کوئی اشکال ہوا, ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے, لیکن یہ خود بخود بنائی گئی کہ یہ لکھنا چاہتے تھے, خود بخود اندازے لگا رہے ہیں, جبکہ دیگر احادیث صحیح میں صراحت بھی آ گئی کہ لکھنا بھی کیا چاہتے تھے, اور جمعرات سے لے کے پیر تک زندہ بھی رہے. اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہوتے جو دین کے معاملات میں ہوتی, دین کا حکم ہوتا, تو لکھوا کے چلے جاتے.